ایسی کئی شخصیات ہیں جن کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ دنیا بھر میں سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ایسے عظیم لوگ کے الفاظ ہی ان کا ٹریڈ مارک ہوا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مشہور شخصیات کی وفات سے چند لمحے پہلے ان کے آخری کلمات کیا تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ قائد اعظم کے ذاتی معالج کرنل الہی بخش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بانی پاکستان کے آخری الفاظ جو میں نے اپنے کانوں سے سنے وہ یہ تھے کہ میں اب نہیں، اور اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ جبکہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے مطابق قائد اعظم نے اپنی موت کے وقت جو آخری الفاظ کہے وہ یہ تھے: فاطمی، خدا حافظ۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ مصور پاکستان اور ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید علیل تھے اور وہ بیماری کی حالت میں رات گئے جاگتے رہتے تھے۔ 20 اپریل 1938 کی رات کو علامہ اقبال کے پاس ان کے چند احباب اور چند عقیدت مند موجود تھے۔ رات کو 2 بجے ان کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہوا۔ ان کے ذاتی معالج علی بخش کو شانے دبانے کے لیے کہا گیا۔ ان کا وقت قریب تھا۔ انہوں نے ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور دایاں ہاتھ سر پر رکھا اور بولے اللہ۔ اس کے بعد ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ وفات پا گئے۔ 16 اکتوبر 1951 کے روز پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت راولپنڈی کے کمپنی باغ میں جلسے سے خطاب کے لیے مائک پر آئے۔ ابھی انہوں نے برادران ملت کے الفاظ ہی کہے تھے کہ جلسے میں موجود سعید اکبر نامی ایک شخص نے ان پر فائر کر دیا اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے سینے پر گولی آن لگی۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ شہادت سے قبل لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے: اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پیپلز پارٹی کے بانی اور پاکستان کے سب سے طاقتور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پھانسی سے پہلے ان کی وصیت لکھنے کا پوچھا گیا، جس پر انہوں نے مدھم سی آواز میں جواب دیا کہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن خیالات بہت زیادہ منتشر تھے۔ یہ کہنے کے بعد وہ پھانسی کے وقت خاموش رہے۔ جب انہیں تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا تو بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے وطن سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں اسے لیڈر کے بغیر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ پھانسی گھاٹ تک پہنچے۔ پھر تارا مسیح نے سابق وزیر اعظم کے چہرے پر سیاہ نقاب چڑھایا اور گلے میں مضبوط رسی باندھی۔ تب بھٹو صاحب نے گرجدار آواز میں کہا فنش۔ بعد ازاں سپرنٹینڈنٹ کے اشارے سے پھانسی کا لیور گرا دیا گیا اور ایشیا کے عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو ایک ریلی کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے ساتھی ڈاکٹر صفدر عباسی کے مطابق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ 2 الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے: جیے بھٹو۔ آئنسٹائن نے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ تیسری عالمی جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ انسان چوتھی عالمی جنگ لاٹھیوں اور پتھروں کے ساتھ لڑے گا۔ امریکہ کے سویلین صدر ابراہم لنکن بیوی کا ہاتھ تھامے تھیٹر پلے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کا رش تھا اور ہر طرف شور سنائی دے رہا تھا۔ تب بیوی نے ابراہم لنکن سے پوچھا لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس پر لنکن نے جواب دیا لوگ کچھ نہیں سوچ رہے ہوں گے۔ اسی لمحے انہیں ایک گولی آن لگی اور وہ دم توڑ گئے۔ ماڈرن ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے قومے میں جانے سے پہلے پوچھا تھا کیا وقت ہوا ہے؟ ہندوستان کے باپو کہلائے جانے والے موہن داس گاندھی کو جب قتل کیا تو ان کی زبان پر ہے رام کے الفاظ تھے۔ عرب ملک عراق پر طویل عرصہ تک حکمرانی کرنے والے صدام حسین کو 2003 میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے 3 سال بعد انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ جب ان کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ ابھی کلمہ مکمل نہ ہوا تھا کہ انہیں پھانسی دے دی گئی۔ 40 سال سے بھی زیادہ لیبیا کے سربراہ رہنے والے کرنل معمر قذافی کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے: بھائیو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے قتل سے چند لمحے پہلے اپنے سیکیورٹی اہلکاروں سے کہا پریشان مت ہو، ریلیکس، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے۔
امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کے آخری الفاظ تھے کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ سب کا بہت شکریہ جو میرا خیال رکھا، میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا، مجھے خاموشی سے جانے دیں، میں مزید نہیں رک سکتا۔ پرنسس آف ویلز شہزادی ڈیانا کا شمار دنیا کی پر اثر شخصیات میں ہوتا تھا۔ 31 اگست 1997 کے روز پیرس میں وہ تیز رفتاری کے باعث ہولناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے کے مقام پر سب سے پہلے پہنچنے والے فائر فائٹر نے بتایا کہ آخری لمحات میں جب لیڈی ڈیانا کی سانس اکھڑ رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ او میرے خدا کیا ہو گیا، اور پھر وہ انتقال کر گئی۔ لیڈی ڈیانا اپنی زندگی میں کہا کرتی تھی کہ گورے کالے ہر نسل کے لوگ مجھ سے محبت کرتے رہے سوائے اس شخص کے جس سے مجھے محبت تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے وزیر اعظم رہنے والے سر ونسٹن چرچل کے آخری الفاظ یہ تھے، میں اب ان سب سے بیزار ہو چکا ہوں۔ نامور سائنسدان آئزک نیوٹن کی سائنسی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مرتے وقت ان کے آخری الفاظ تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے بارے میں مجھ پر کیا ظاہر ہوا، لیکن میں نے سمندر کے کنارے کھیلنے والے ایک لڑکی کی طرح اس دنیا کو دیکھا جس کے سامنے حقیقت اور سچائی کا ایک سمندر تھا، اور وہ ساحل پر سیپیاں اور خوشنما پتھر تلاش کرتا رہا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی مسلسل 6 دنوں تک دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ جب آفیسر نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ سر، جس احساس اور جذبے کے تحت آپ نے مجھے بلایا ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ میرے لیے آرام و راحت محاذ پر ہے۔ مجھے اگر جہاد سے واپس بلا لیا جائے تو مجھ پر یہ ایک روحانی عذاب ہوگا۔ نشان حیدر پانے والے پاک فضائیہ کے جوان سال پائلٹ راشد منہاس نے 20 اگست 1971 کو جام شہادت نوش کیا۔ راشد منہاس فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان کے ہمراہ محو پرواز تھے۔ مطیع الرحمان طیارے کو زبردستی ہندوستانی حدود میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ ابھی پاکستانی بارڈر 40 میل دور تھا کہ راشد منہاس نے طیارے پر کنٹرول واپس حاصل کر لیا۔ انہوں نے کنٹرول روم سے رابطہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے۔ یہی راشد منہاس کے آخری الفاظ تھے جو کنٹرول روم میں ریکارڈ ہوئے۔ بھارتی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی راشد منہاس نے طیارے کا منہ زمین کی جانب موڑ دیا تھا۔ طیارہ زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ اپنی زمین پر مر مٹنے والے راشد منہاس کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا، جبکہ مطیع الرحمان کو آج بھی پاکستان میں غدار سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے، مطیع الرحمان کو بنگلہ دیش کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا تھا۔ مطیع الرحمان کی قبر پاکستان میں ہی ہے۔ بنگلہ دیش حکومت پاکستان سے بار بار یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ مطیع الرحمان کی قبر کشائی کی جائے اور اس کی میت بنگلہ دیش کو دی جائے، اور پھر 2006 کو مطیع الرحمان کی ڈیڈ باڈی کو بنگلہ دیش کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔